ایک وظیفہ ہر شخص سے مانگتا ہے کہ بھئی کوئی وظیفہ ایسا دے دو کہ جس وظیفے سے میری عمر میں برکتیں ہو جائیں، جس وظیفے کے کرنے سے میرے مال میں برکتیں ہو جائیں، میرا رزق بڑھ جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ برکت کا تعلق کثرت کے ساتھ نہیں ہے، برکت کا تعلق ہے جتنی آپ کی ضروریات ہوں تھوڑے میں وہ ساری ضروریات کا پورا ہو جانا، اس کو برکت کہتے ہیں، یا پھر ضروریات کی حاجت ہی نہ ہونا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ آج ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مال کی کثرت ہو جائے گی، رزق جو 1,00,000 تھا وہ 2,00,000 ہو جائے گا، 2,00,000 تھا 3,00,000 ہو جائے گا، تو وہ اس کو برکت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ برکت نہیں ہے۔ برکت تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ضروریات 100 تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی ضروریات کو 50 کر دیا، ضروریات ہی باقی نہیں رہی آپ کی۔ آپ کی خواہشات 100 تھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خواہشات کو کم کر دیا، خواہشات ہی باقی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ یا جتنی خواہشات تھیں جائز، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تھوڑے میں ہر خواہش کو پورا کر دیا۔ ہر شخص اس کا وظیفہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مانگتا بھی ہے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ اور وظیفہ بتا رہا ہوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں، مال کو بڑھانے کا اور عمر کو دراز کرنے کا۔ مال کیسے بڑھتا ہے، عمر دراز کیسے ہوتی ہے، یہ حدیث غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو جائیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، رزق جو لفظ ہے نا، اس کے معنی کے اندر بہت وسعت ہے۔ رزق کھانے پینے کے آئٹم کوئی نہیں کہتے، رزق کہتے ہیں عہدے کو بھی، رزق کہتے ہیں کاروبار کے اندر ترقی کو بھی، رزق کہتے ہیں نوکری کے اندر ترقی کو بھی، رزق کہتے ہیں آپ کے جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر ترقی کو بھی۔ ان ساری چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت کے اندر جو انعامات ملنے اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے، جو اللہ کی محبت ہے اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رزق کا لفظ ہے نا، اس کے اندر بہت وسعت ہے، سب شامل ہو گئے۔ اس میں اللہ کی محبت بھی شامل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شامل ہو گئی، انعامت بھی شامل ہو گئے، جنت بھی شامل ہو گئی، عہدے بھی شامل ہو گئے، ساری چیزیں شامل ہو گئی اس کے اندر۔ کاروبار کی ترقی بھی شامل ہو گئی، مال کی کثرت بھی شامل ہو گئی، مال کی ترقی بھی شامل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکتیں ہو جائیں اور اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، لمبا کر دیا جائے۔ دیکھیں عمر دراز کیسے ہوتی ہے بھائی، ایک تو ہے نا کہ میری چاہت کے مطابق عمر دراز ہو، اور میں جب عمر دراز میری چاہت کے مطابق مانگ رہا ہوں تو اس کے اندر بیماری تو نہیں مانگوں گا نا، اس کے اندر عافیت مانگوں گا۔ میری چاہت تو یہ ہے نا کہ میں بیماری کے ساتھ لمبی عمر نہ مانگوں، بلکہ صحت کے ساتھ لمبی عمر مانگوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی صحت
حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے نسخے آزماتے ہیں. کوئی ملٹی وائٹامن کھا رہا ہے، کیلشیم کھا رہا ہے، کوئی روزانہ گلوکوز پیتا ہے، تو کوئی انرجائل پیتا ہے، کوئی انرجی کا ڈرنک پیتا ہے، تو کوئی ایکسرسائز کرنے کے اندر جم جوائن کیا ہوا ہے. ان سے پوچھو بھائی مقصد کیا ہے ان سب چیزوں کا؟ بھائی میں صحت مند رہوں نا. کھلاڑیوں سے پوچھو بھائی مقصد کیا ہے جو آپ جم جوائن کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں بھائی ہم صحت مند رہے نا، اس وجہ سے انفٹ نہ ہو جائے، فٹ رہے نا اس وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی ان سب چیزوں سے ہٹ کر جو میں نسخہ دے رہا ہوں اس کے اندر یقینی تمہارے کو صحت ملے گی اور یقینی تمہاری عمر دراز کر دی جائے گی. جو میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں نا اس کے اندر یقینی تمہارے رزق کو بڑھا دیا جائے گا اور رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے گی. باقی اور کسی سبب کے اندر اور کسی عمل کے اندر آپ کو رزق کا ترقی نہیں ملے گی، عمر کی ترقی نہیں ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، عمر کے اندر برکت ڈال دی جائے، رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے. یہ صلہ رحمی ہے نا، اس کے مفہوم کو سمجھنا پڑے کہ صلہ رحمی کہتے کس کو؟ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو، تو صلہ رحمی نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا اور فرمایا یا اللہ یہ ساری مخلوق مجھ کو ضائع کرے گی، اس کو ہم نے پیدا تو کر دیا ہے، یہ ساری مخلوق مجھ کو ضائع کرے گی. اب صلہ رحمی کس طریقے سے کھڑی ہوئی اللہ کے سامنے، کس طریقے سے پایا پکڑا اللہ کے عرش کا، یہ اس حیت کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کھڑی ہوئی اللہ کے سامنے اور کس طریقے سے پایا پکڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا دیکھو تم بات تو صحیح کر رہی ہو لیکن میری بات بھی سن لو. اگر میں تجھ سے یہ کہہ دوں کہ جو تجھ کو ضائع کرے میں اس کو ضائع کر دوں گا اور جو تجھ کو باقی رکھے میں اس کو باقی رکھوں گا، تو اس بات پر راضی ہے؟ تو صلہ رحمی نے کہا یا اللہ میں اس بات پر راضی ہوں، میں اس بات پر راضی ہوں. بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ صلہ رحمی جو کرتا ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات تعلق جوڑتے ہیں، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑتے ہیں.